بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ توحید کے حوالے سے جی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں بڑا غیرت مند ہونا چاہیے، توحید ربوبیت میں بڑا غیرت مند ہونا چاہیے کہ اس کائنات کا خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، اور مل کے بولے مدبر بھی، یدبر الامر من السماء الى الارض، اس کائنات کو بنانے والا بھی اللہ ہے اور اس کا نظام چلانے والا بھی، یہ ہے توحید ربوبیت۔ جب خالق اللہ، مالک اللہ، نظام بنانے والا اللہ، نظام چلانے والا اللہ، تو سارے مل کے بولیں میری طرف دیکھیں، پھر ہمارے سجدوں کے لائق بھی، ایسے نہیں جی سارے بولیے جی، ہمارے سجدوں کے لائق بھی، ہماری عبادت کے لائق بھی۔ دیکھیں جی یہ موٹی سی بات ہے جی، ہر بندے کو سمجھ آتی ہے، لیکن ایک بڑے حضرت جی ہیں جی، ان کو یہ بات نہیں سمجھ آتی، وہ کبھی یہاں سجدے کرتے ہیں، کبھی یہاں سجدے کرتے ہیں، کبھی یہاں تعویذ باندھتے ہیں، کبھی یہاں تعویذ وہ ڈال دیتے ہیں، اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ تو عید کا تعلق بڑی غیرت والا ہونا چاہیے جی۔ اگر بندہ اللہ کے ساتھ تعلق کے معاملے میں توحید میں غیرت مند نہیں ہے نا جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سرے سے کوئی رشتہ قائم ہی نہیں ہوتا۔ توحید اسماء و صفات ہے جی، اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں، اللہ کے ناموں جیسے پاکیزہ کسی کے نام نہیں۔ تو عقیدہ توحید میں جی بندے کو اللہ کے ساتھ بڑی غیرت کا معاملہ رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت کم غصے میں آتے تھے، انتقام تو لیتے ہی نہیں تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا معاملہ ہوتا تھا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقام لیتے تھے، جب اللہ کی کسی حرمت کو پامال کیا جاتا تھا تو عید پہ آنچ آتی تھی، بدلہ لیتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام۔ میں نے کہیں پڑھا ہے، غالباً کسی صحابی نے کہا تھا کہ ایسے ہی ہوگا ما شاء اللہ و شئتا، ویسے ہی ہوگا جیسے اللہ چاہے گا اور جیسے آپ چاہیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً روک دیا، ٹوک دیا، منع کر دیا، فرمایا بھی ایسی بات نہ کہو کہ ویسے ہوگا جیسے اللہ چاہے گا، جیسے میں چاہوں گا، بل قل ما شاء اللہ وحدہ، ویسے ہی ہوگا جیسے اکیلا اللہ چاہے گا۔ انہوں نے کہا تھا نا اولو حبل، اولو حبل، محمد کہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کہاں ہیں، عمر کہاں ہیں؟ آپ خاموش رہے، لیکن جب اول و حبل کی باتیں ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آبا اب جواب دینا فرض ہے، جواب دو اللہ اعلی و اجل۔ تو یہ جو سوال ہے نا جی بندے کا اللہ سے تعلق، بولے دیکھیں جی یہ سوال و جواب کی اب نشست ہے جی، یہ درس قرآن نہیں ہے جی، تقریر کا اپنا مزاج ہے، حضرت جی بیان کا اپنا مزاج ہے، اور سوال و جواب کی نشست کا بولے ہاں بس آپ نے نا بولتے رہنا ہے۔ پہلی بات مکمل ہو گئی ہے، بندے کا اللہ سے یہ تعلق ہونا چاہیے تو عید کے معاملہ میں بڑا غیرت مند ہو۔ ہم واسطے وسیلے کے قائل ہیں، مجھے بڑی خوشی ہے یہاں دیوبند حضرات تشریف فرما ہے، بریلوی حضرات تشریف فرما ہے، اہل حدیث بھائی تشریف فرما ہے، ایسی مجلسیں ہونی چاہیے جی جس میں دین کی باتیں ہوں، توحید کی باتیں ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی باتیں ہوں، محبت کی باتیں ہوں، اور سوال و جواب ہوتے رہیں۔ سلام بھائی آپ کو، آپ نے آتے میرا موضوع چینج کر دیا ہے اور مجھے سوال کر دیا کہ بندے کا اللہ سے کیسا تعلق ہو؟ ایسا تعلق ہو کہ جہاں اللہ کی توحید کی بات آئے وہ تن من دھن سب کچھ اللہ کی توحید کے لیے قربان کر دے، اور سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی یہی کہے کہ اللہ ابھی مجھ سے کوئی حق ادا نہیں ہوا۔ بندے کا اللہ سے کیسا تعلق ہو جی؟ جواب کا دوسرا پہلو، 5 پہلو ہیں جی، ایک مکمل ہو گیا جی، دوسرا شروع جی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شدید حب ہونی چاہیے، بندے کو اللہ سے شدید محبت ہونی چاہیے۔ اچھا جی یہ جو شدید حب ہے اس کا میں اردو میں سادہ ترجمہ کیسے کروں کہ یہ جملہ آپ کے دل میں اتر جائے؟ آپ توجہ دیں گے تو ایک اردو سے میں جملہ لینے لگا ہوں، توجہ فرمائیے۔
حب شدید کا معنی یہ ہے، شدید محبت کا یہ معنی یہ ہے کہ بندے کا اللہ سے ایسا تعلق ہو کہ بندہ اپنے اللہ کو ٹونٹ کر چاہے، اللہ کی یاد کے بغیر، اللہ کی محبت کے بغیر، توکل کے بغیر، یقین کے بغیر، اعتماد کے بغیر، بھروسے کے بغیر بندے کا ایک لمحہ نہ گزرے۔ حضرت جی ہمارا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ادھر دیکھیں، ہمیں تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، ہم تعلق توڑ دیتے ہیں، شرکیہ توحید پہنتے ہیں، ادھر بھی سجدہ، ادھر بھی سجدہ، ادھر بھی سجدہ، ادھر بھی گلے۔ ہم کہتے ہیں حاجی صاحب تانوں میں کی دساں، بڑے ہی ماڑے حالات آ گئے نے، ہن تے نماز پڑھن نوں بھی جی نہیں کردا۔ او بھائی تو دعاواں نہیں کردا، ہیلو او تو دعاواں نہیں کردا، او شیخ صاحب بڑیاں دعاواں کر کے ویکھ لیا کچھ نہیں لبدا۔ اور میرے پیارے بھائیو، بندے کا اللہ سے یقین کا تعلق ہو، اعتماد کا تعلق ہو، سیدنا زکریا جیسا تعلق ہو، مانگتے مانگتے بڑھاپا آ گیا، داڑھی سر کے بال سفید ہو گئے، کہا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ میرا جسم بوڑھا ہو گیا ہے لیکن میری محبت آج بھی تیرے ساتھ جوان ہے، آج بھی یقین ہے میرا رب مجھے خالی نہیں لٹائے گا۔ سیدہ ہاجر علیہ السلام، کئی ہاجرہ کہتے ہیں، چلے خیر یہ کوئی علمی مجلس نہیں ہے، سیدہ ہاجر علیہ السلام جب ان کو چھوڑا تھا بیابان میں، تو حضرت جی نے جب کہا نا کہ میں اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، کس کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو سیدہ ہاجر علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اذن لن یضیعنا، حضرت جی اگر اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں نا تو آپ خوشی سے جائیں، میرا یقین ہے اس بیابان میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ بی بی آپ کو اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ میری بیٹی پردہ کرتی ہو، میری بہن پردہ کرتی ہو، میری ماں پردہ کرتی ہو، نمازیں پڑھتی ہو، جتنی ہمت طاقت ہے خامد کی خدمت کرتی ہو، رب رب کرتی ہو، سحری کھلاتی ہو، افطاریاں بناتی ہو، پردہ کرتی ہو، دکھ آ جائے، بیماری آ جائے، اللہ نہ کرے کوئی بچی کا مسئلہ، بچے کا مسئلہ، خامد کا مسئلہ، کوئی ذاتی مسئلہ، شرک کی طرف نہ جایا کرے، خواتین آپ تبعیضات کی طرف نہ جایا کرے۔ اگر میرا بس چلے تو میں یہ مسلمانوں کے ماتھے پہ جملہ لکھ دوں، اذن لن یضیعنا، اگر آپ اللہ کے امر پہ کھڑے ہیں، اللہ کے حکم پہ کھڑے ہیں، اللہ کی توحید پہ کھڑے ہیں، مجھے اس کبریائی کی قسم، اقسم بجلال اللہ، اگر آپ اللہ کے امر پہ کھڑے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ یہاں بھی بلندی دے گا، اللہ جنت الفردوس بھی عطا کرے گا۔ وہ کیا کہا تھا جی سیدنا ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، یہ تعلق ہونا چاہیے بندے کا۔ گلی بند ہے جی، رستہ نہیں ہے، ڈاکٹروں نے انکار کر دیا جی، شفا نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، سلسلے بند ہیں، اگر میں اس طرف چلا گیا تو میری نگاہوں کے سامنے درجنوں واقعات ہیں کہ ڈاکٹروں کی رپورٹ یہی تھی کہ بیٹا نہیں، بیٹی نہیں، اللہ پاک نے بیٹا بھی دیا ہے تو جڑوا دیا ہے۔ یقین کا تعلق ہو۔ کہا ابو بکر کیسی باتیں کرتے ہو، سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر ہم دو ہیں تو تیسرا اللہ ہے۔ یقین کے سودے ہیں جی، ادھر دیکھیں، مچھلی کا پیٹ ہے، سمندر کی لہریں ہیں، تو حضرت جی نے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک۔ اور تعویذ پہننے والوں اور در در پہ جا کے در در کروانے والوں، کبھی یہاں سجدے کبھی یہاں سجدے، کلیجہ پھٹتا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ سیدنا یونس کو اتنا یقین تھا، کوئی رستہ نہیں تھا، اندھیرے ہی اندھیرے تھے۔ کہا اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، جاؤں تو کہاں جاؤں، تیرے سوا ہے ہی کوئی نہیں، تو پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، کمی مجھ سے ہوئی ہے، کوتاہی مجھ سے ہوئی ہے، تیری ذات بھی پاک ہے، تیری بات بھی پاک ہے، تیرا فیصلہ بھی پاک ہے۔
بس یہ پڑھتے رہا کرو. اگر خواتین پردے میں ہیں جی، ہیں خواتین پردے میں، ہاں میری بیٹیاں بہنیں یہ پڑھتے رہا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث کو امیر المومنین فی الحدیث حضرت الشیخ امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ میں صحیحہ میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی کرب میں، پریشانی میں، تکلیف میں جی جو بندہ یقین سے یہ پڑھتا رہتا ہے نا، دعائے یونس، کیا پڑھتا رہتا ہے؟ ایک دفعہ سنائیں جی مجھے. یقین جانے دل خوش ہو گیا جی، ایک دفعہ پھر سنائے جی. میں رک کے ایک دعا کرتا ہوں جی، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ ان میں سے تو خود بیمار ہے تو اللہ شفا دے دے. اللہ کسی کی بیٹی بیمار ہے تو شفا دے. اللہ تعالیٰ یہ دنیا کے معاملات نے ہمارا یقین بھی کمزور کر دیا ہے، اعتماد بھی کمزور کر دیا. ہم پھسل جاتے ہیں، پھٹک جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں. تو خیر جی، میں وہ سوال کا جواب دے رہا تھا. پہلی بات ہے جی، اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ توحید کے معاملے میں بڑا غیرت مند ہو بندہ. وہاں کوئی سمجھوتا نہیں ہے، کوئی مسلط نہیں ہے. جہاں اللہ کی توحید پہ آنا چاہے وہاں ہمیں کاروباری نفع نہیں چاہیے، ہمیں ایسا رشتہ نہیں چاہیے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی توحید پہ آنا چاہے. ہمارا جینا اللہ کی توحید کے لیے، ہمارا مرنا اللہ کی توحید کے لیے، کٹنا اللہ کی توحید کے لیے، سب کچھ اللہ کی توحید کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹوٹ کر اللہ کو چاہیں جی، شدید محبت رکھیں جی اپنے اللہ سے. جو آپ کی اللہ کے ساتھ محبت ہونا جی، حضرت جی ادھر دیکھیں، اس میں اعتماد کی لہریں ہوں، یقین کی لہریں ہوں، توکل کی لہریں ہوں، اعتماد کی لہریں ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی الی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد. ان راتوں میں اللہ سے پلاٹ بھی مانگو، بیٹے بھی مانگو، سب کچھ مانگو، لیکن اللہ سے اللہ کی محبت کے خزانے بھی مانگو. رفع الدین کرنے والوں، آمین بالجہر کہنے والوں، پاؤں کے ساتھ پاؤں لگانے والوں، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے اللہ کی محبت کے خزانے مانگنا، یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے. 2 باتیں ہو گئی جی. تیسری بات، بندے کا اللہ سے تعلق، بولیں 2 باتیں آپ کو سمجھ آئی ہیں؟ اچھا مجھے بول کے بتائیں، ایسا ہونا چاہیے نا جی. تو عید کے معاملے میں چاہے وہ وہابی ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، کلمہ تو پڑھتا ہے نا جی. تو عید کے معاملے میں ہر مسلمان کو غیرت مند ہونا چاہیے جی. اور حب شدید بھی، شدید حب ہو، یقین ہو، اعتماد ہو، بھروسہ ہو، توکل ہو. واقعات کا وقت نہیں ہے. تیسری بات، بندے کا اللہ تعالیٰ سے جی ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ بندہ نا جی اپنے اللہ تعالیٰ کی نا من پسند اطاعت نہ کرے. ہیں جی، مفاد پرستی کا تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کی وہ باتیں تو مانیں جس سے حسن پہ فرق نہ پڑے، نفع پہ فرق نہ پڑے، معاملات میں فرق نہ پڑے. اور جہاں بندہ دیکھے کہ تھوڑی سی ڈز لگتی ہے، کوئی کاروباری معاملے، کوئی گھریلو معاملے، کوئی دائیں بائیں، کوئی تھوڑی سی ہمت کرنا پڑے گی، وہاں اللہ کا سرکش اور نافرمان بن جائے. بندے کا اللہ سے تعلق کیسا ہو؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب بھی اللہ نے سیدنا ابراہیم کو کہا اسلم، قال اسلمت لرب العالمین. آپ کا من مانتا ہے تب بھی، فائدہ نظر آتا ہے تب بھی، ہر حال میں اپنے اللہ کی طرف توجہ رکھیں، اپنے اللہ کی اطاعت میں رہیں، اپنا سارا کچھ اپنے اللہ کی سپرد کریں. ہمارے تعلق کی خرابی کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے جی، جب مولانا صاحب کہتے ہیں نا، حضرت جی کہتے ہیں نا، اے سودی کم شم نہ کریا کرو، اے سودی کاروبار نہ کریا کرو، رشوت نہ لیا دیا کرو. پھر اسی ویکھیا جی حضرت جی نو بھی لوگ گلاں کرتے ہیں، مدرسے نو بھی گلاں کرتے ہیں، مسجد نو بھی گلاں کرتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں جی یہ ہندوؤں والے جو رسم و رواج ہیں جی یہ نہیں ہونے چاہیے جی، رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے معاملے ہونے چاہیے. پھر حضرت جی کی بھی خیر نہیں ہے، مدرسے بھی خیر نہیں ہے، جامعہ کی بھی خیر نہیں ہے، مولوی کی بھی خیر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کاملہ کریں. جہاں اللہ کا حکم آ جائے، جہاں اللہ روک دے رک جائیں، یہاں اللہ کھڑا کر دے کھڑے ہو جائیں.
نہ دنیا کا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ اللہ کے بندے تھے. اللہ سے تعلق ایسا تھا جب ان کافروں کو کہا جاتا تھا نا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جو, یہ پتہ کیا کہتے تھے؟ انؤمن کما آمن السفہاء, یعنی بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئے. جب اللہ کا حکم آتا ہے سوچتے ہی کچھ نہیں. معاشرے کے ساتھ بھی چلنا ہے, دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہے, لین دین کے بھی معاملے ہیں. ان مولویوں کو کیا پتہ ہے؟ وہ کہتے تھے ان جیسا ایمان لے کے ہیں جن کی اپنی سوچ کوئی نہیں, فکر کوئی نہیں, رب کا حکم آتا ہے یہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. واقعات کا وقت نہیں ہے ورنہ درجنوں واقعات ہیں. سونے کی انگوٹھی پھینک دی, شراب کے مٹکے انڈھیل دیے, سب کچھ لٹا دیا جہاں امر ربی آیا, اللہ کا حکم آیا. تو میرے پیارے بھائیوں یہاں پر تعلق بڑا کمزور ہے. ہم نے نا جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو, احکامات کو نا جی من پسند ڈش بنا دیا ہے. ایسے نہیں جی ہم نے کرنا. تو عید کے معاملے میں بندہ غیرت مند ہونا چاہیے اور حب شدید ہونی چاہیے, یقین کامل ہونا چاہیے. ساری دنیا ایک طرف, یہ یقین کے سودے ہیں, تعلق باللہ کے سودے یقین کے سودے ہیں. اور اگر آپ مجھے پوچھیں نا جی کہ حضرت جی آپ کتابیں بھی لکھتے ہیں, بیانات بھی کرتے ہیں, دروس بھی دیتے ہیں, خطبات بھی آپ ارشاد فرماتے رہتے ہیں, آپ کے ہاں کوئی راز کی بات پہنچی ہے دین میں سے تو بتائیں. میرے ہاں جی راز کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں بندہ بظاہر دیکھے نا دروازے بند ہیں, اگر وہ یقین کی کشتی پہ بیٹھ جائے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں جنت کی خوشبو کی پہلی قسط عطا فرما دیتے ہیں. آپ کو حدیث سناتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ ضاحک ربنا من قنوت عبادہ وقرب غیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہنستے مسکراتے ہیں من قنوت عبادہ وقرب غیرہ. یہ روایت توجہ سے سنیں, اس کا سادہ ترجمہ آپ کو کر دیتا ہوں. رسول اللہ فرماتے ہیں ایک بندہ 5 سال سے دعائیں کرتا ہے, 10 سال سے دعائیں کرتا ہے, اللہ صحت دے دے, بڑی دعائیں کھا چکا ہوں, تھک گیا ہوں دعائیں کھا کے, منہ کڑوا ہو گیا. اللہ بیٹا دے دے, نہیں ملا, بیٹی کی شادی کر دی, بیٹی کو خیر پا دے, بیٹی کو بھی کوئی بیٹا نہیں, کوئی آگے سلسلہ نہیں. اللہ میں مقروض ہوں, قرضہ ادا کر دے, کوئی اسباب پیدا کر دے, قرضے کے اترنے کے کوئی اسباب نہیں. نہ مالی معاملے بہتر ہوئے, نہ صحت کے معاملے بہتر ہوئے, نہ کوئی نسل میں آگے خیر چلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال وقت گزرتا ہے تو بندے کے دل میں قنوطیت پیدا ہوتی ہے, کوئی مایوسی کے جذبات آتے ہیں, یار نمازیں بھی پڑھتا ہوں, رب بھی کرتا ہوں, میرا اللہ میری دعائیں قبول ہی نہیں کرتا. وقرب غیرہ, اللہ رسول اللہ فرماتے ہیں بندے کو علم نہیں ہوتا کہ دن پھرنے کا وقت قریب ہے. اللہ کو پتہ ہے میرا بندہ اندر اس کے بڑے ابالے ہیں, بڑا روتا ہے, بہت کچھ کہتا ہے, اب اس کے دن پھرنے والے ہیں پر بندے کے علم میں نہیں ہے. فرمایا جب بندے کی یہ کنڈیشن کیفیت ہوتی ہے نا, مانگ رہا ہے یقین سے, شوق سے, لپٹ کر, چمٹ کر, پورے اعتماد سے, اور اندر کو ایسے معاملے بھی قنوتیت کے آتے ہیں. ضاحک ربنا, بندے کی یہ کیفیت دے کر اللہ عرش پہ مسکراتے ہیں. جس کیفیت پہ اللہ مسکرائے ہم اس کیفیت میں آ کے غداری شروع کرتے ہیں, بے وفائی شروع کرتے ہیں, یہاں سجدہ یہاں سجدہ یہاں سجدہ. یار اس قوم نے تو, مسلمانوں نے تو سجدے کو مذاق بنا لیا ہے. بابوں کو سجدے, درباروں پہ سجدے, مزاروں پہ سجدے. وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ سجدہ نہیں؟ بے دین عورتوں کو درباروں پہ سجدے کیے جا رہے ہیں, بے دین عورتوں کو. شرکیہ تویزات, گلے میں شرک, بازو میں شرک. ہے یہ رسول اللہ کا عاشق؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, تو عید کی غیرت کوئی ہے جی. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, اللہ کی کوئی حب نہیں ہے جی, اللہ پہ کوئی یقین اعتماد نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں, فرقہ واریت کے چنگل سے باہر نکلو, اللہ کا واسطہ. میں ان لمحات کو سعادت سمجھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں. کوئی واز نہیں ہے, کوئی بیان نہیں ہے, کوئی لیکچر نہیں ہے, کوئی تقریر نہیں ہے, کوئی سوال کا جواب نہیں ہے. ایک درد دل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بندے کا اللہ سے تعلق یہ ہو کہ وہ اللہ کے معاملے میں, اس کی توحید کے معاملے میں غیرت مند ہو. کٹ جائے میری گردن کسی غیر کے آگے نہیں جھکے گی, کٹ جائے میرا بازو کسی غیر کے آگے نہیں جھکے گا. شرک کر کے مجھے بیٹی نہیں چاہیے, شرک کر کے مجھے صحت نہیں چاہیے, شرک کر کے اگر مجھے سونے کے نوالے, سونے کے چمچ میں نوالے ملے, مجھے ایسا سونا, ایسے نوالے نہیں چاہیے. میں بھیک مانگ لوں گا,
لیکن اللہ کی توحید پر آنچ آنے توحید کے معاملے میں غیرت مند ہونا چاہیے جی، حب شدید ہونی چاہیے جی، اور اطاعت کاملہ ہونی چاہیے جی، مفاد نہیں ہونا چاہیے، من پسند اطاعت نہیں ہونی چاہیے۔ چوتھی بات سن لیں، ارادہ تھا کہ جو آپ کو 5 پہلو میں بیان کرتا تو 4 کر دیتا ہوں جی انشاءاللہ، 5واں پھر کبھی بیان کریں گے۔ یہاں رک کر ایک دعا کرتا ہوں جی، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمارے آباء و اجداد کو معاف کر دے۔ آپ مجھے بڑے ہی پیارے لگ رہے ہیں، آپ سے میں نے ایک اور دعا کروانی، اللہ ہمارے جامعات کی حفاظت فرما، جامعہ سلفیہ، دارالقرآن، تعلیمات اسلامیہ، اللہ تعالیٰ جہاں جہاں بچے قرآن حفظ کرتے ہیں، دین پڑھتے پڑھاتے ہیں، یار دل سے دعا کر دو اللہ ان کو احمد بن حنبل بنا دے، اللہ ان کو ابن قیم بنا دے، اور مدارس سے محبت کیا کرو۔ ہمارے فاضل شیخ محترم عالم دین، عمر تو چھوٹی ہے لیکن اللہ نے علم و فضل کے خزانے دیے ہیں، عظیم اختر بھائی ایسے اداروں کو سپورٹ کرو، ایسے نوجوان اللہ کی نعمت ہے، ایسے ادارے اللہ کی نعمت ہے، ان کو سپورٹ کرو، وہاں بیٹے بھیجو، بھانجے بھیجو، بھتیجے بھیجو۔ بندے کا اللہ سے کیسا تعلق ہو، توحید کے معاملے میں غیرت مند ہو، حب شدید ہو اور پوری اطاعت کرے۔ خسارہ ہے تو ہے، فائدہ ہے تو ہے، اللہ کی اطاعت سب سے پہلے۔ چوتھی اور آخری بات یہ ہے، بندے کا اللہ سے تعلق کیسا ہو۔ حضرت جی یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، میری طرف دیکھیں جی، بڑی پیاری بات ہے۔ بندے کا اللہ سے تعلق ایسا ہو کہ جب اللہ بندے کی سن لے نا، جب اللہ بندے کی بولو پھر بولو، جدوں اللہ بندے دی سن لے نا تے پھر بندے نو نا متھے تے اکھاں نہیں رکھنیاں چاہیے۔ آجی صاحب جدوں اللہ پھر خیر پا دے نا، ادوں اپنی اوقات نہیں بھولنی، پیو نو ہی اکھاں کٹدا پھرنا، پیو نو آنا تینوں بولنا نہیں آندا، ماں نو آنا تینوں بولنا نہیں آندا۔ اور بھائی جب اللہ خیر ڈال دے، علم میں کمال دے دے، عمل میں کمال دے دے، آواز میں کمال دے دے، شان دے دے، شہرت دے دے، مقام دے دے، لوگوں کی عزتوں میں اللہ احترام ڈال دے، محبتیں اتار دے، شان و شوکت عروج پر ہے، تو جب اللہ تھوڑا سا بڑا کرے نا، شان دے نا، تو پھر میں کر کے زندگی برباد نہیں کرنی۔ جب اللہ پیسہ دے دے، دولت دے دے، علم دے دے، فضل دے دے، شان دے دے، رتبہ دے دے، تو پھر اللہ کے نام کو آگے بھی کرنا ہے، اللہ کے نام کو اونچا بھی کرنا ہے۔ بس اپنے اللہ کے نام کو آگے کریں جی۔ ادھر دیکھیں جی، بات سوال کا جواب ختم ہو گیا جی، میں دعا کرنے لگا ہوں، بس ایک دو آخری باتیں سن لیں۔ ہر وقت یہی پڑھتے رہا کرو، ماشاءاللہ، الحمدللہ، ذالک من فضل اللہ، لا حول ولا قوت۔ میرا بہت دل کرتا جی یہ خزانہ مجھے سنائے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک دفعہ مجھے سنائیں جی۔ مجھے آپ کے دل کی کیفیت کا پتہ نہیں ہے، میں بہت پریشان رہتا ہوں کہ جس امت کے پاس لا حولا حولکا یا حوقلا، جس امت کے پاس لا حول ولا قوت الا باللہ جیسا خزانہ ہے، اور وہ درباروں میں دھکے کھاتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی موجودگی میں شرکیہ تعویذ پہنتے ہو، بہتر تھا تیرا بازو کٹ جاتا، تیری گردن کٹ جاتی۔ اتنی بے قدری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی، عقیدہ توحید کی، کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو چھوڑ کر تو درباروں مزاروں پہ سجدے کرے، بازو میں شرکیہ تعویذ ڈالے، گلے میں شرکیہ تعویذ لٹکائے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ بڑا کرے نا جی، ماشاءاللہ الحمدللہ، کوئی آپ کی تعریف کرے نا جی، آپ نے میری طرف دیکھیں جی، ایسے پلہ جھاڑ دینا ہے، آپ نے کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اندر ہی پڑھنا ہے، کہتا کیا کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے میرا تو کوئی کمال نہیں، گناہ سے بچا ہوں تو تو نے بچایا ہے، نیکی کی توفیق ملی ہے تو اللہ تو نے عطا کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ادھر دیکھیں، جب بلقیس بلقیس کا تخت آیا تو اے تے نہیں سی آکھیا ویکھیا جی نا میرا کمال۔ انہاں دے صحابی نے جدوں تخت پیش کر چھڑیا، کرامت ہو گئی، سامنے آ گیا تخت،
تو سیدنا سلیمان نے کیا کہا؟ یہ ہے بندے کا اللہ سے تعلق، ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسی ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ یہ جو ملکہ بلقیس کا تخت لمحہ بھر میں میرے سامنے آیا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے صحابی کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا فضل ہے۔ میں سمجھتا ہوں جی آج جو میں نے سوال کا جواب دیا نا، اپنی بیٹیوں کو ننگے الفاظ میں کہہ دو، اپنے بیٹوں کو واشراف الفاظ میں کہہ دو، یہ جو کوٹھی ہے، یہ جو روٹی ہے، یہ جو گھر بار ہے، یہ جو کاروبار ہے، بیٹا یہ میرے تقوی کا نتیجہ نہیں ہے، یہ میری نمازوں کا نتیجہ نہیں ہے، میری للہیت کا نتیجہ نہیں ہے۔ جاؤ جا کے ابن جوزی کی تلبیس ابلیس پڑھو کہ عبادت گزاروں کو، علماء کو شیطان کیسے برباد کرتا ہے۔ مت سمجھیے کہ مجھے میرے تقوی کی وجہ، آپ کو تقوی مبارک، للہیت مبارک، سب کچھ مبارک، یہی چیزیں بیس ہیں، لیکن یہ آپ کے دماغ میں نہیں آنی چاہیے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جب تخت ملا تو کیا کہا؟ استاد محترم جی ایتھے کوئی بندہ جیت جاوے نا الیکشن یا کسی نو عہدہ مل جائے، میرے کو دیکھیو انہوں کہنا باجی مبارک ہوئے، ایتھے کیویں پہنچے ہو؟ وہ کو پتا کی آندا ہے، آندا میں تکے تھوڑے کھادے نے، ایسا والی گل نہیں، وہ دے دماغ چ ایک گل وڑی ہے کہ میں تکے بڑے کھادے نے تاں میں ایتھے پہنچی ہاں۔ او پتر بڑے بڑے لوگ اجے بھی تکے پہ کھاندے نہیں، مت سمجھ تیری ڈگری کا نتیجہ ہے، مت سمجھ کو تیری قابلیت کا نتیجہ ہے۔ جب اللہ شان دے، مقام دے، رتبہ دے، عظمت دے، عزت دے، جاہو جلال دے، قد من اللہ علینا، بھائیوں نے کہا تھا، برادران یوسف نے کہا تھا یوسف ہم نے تو کنویں میں پھینکا تھا، آج تاج تخت کیسے ملا؟ کہا قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ یہ جو کچھ دیکھ رہے ہو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، مجھ پہ میرے اللہ نے اپنا احسان کر دیا۔ بس یہ اپنے بچوں کو بتائیں جی یہ بیٹا اللہ کا احسان ہے، بیٹا یہ اللہ کا فضل ہے، بیٹا یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے جی۔ لمحہ بھر میں کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے جی۔ میں یہاں ایک دعا کرتا ہوں، میری طرف دیکھیں جی، اللہ ایکسیڈنٹ سے بچانا ہے۔ یہ میرا جو جملہ ہے نا جی حضرت جی اس کو یاد رکھنا ہے، لمحے میں کچھ سے، حضرت جی اللہ کی دی ہوئی مولد کو اپنی طاقت نہ سمجھنا، باپ کے قدموں میں گر جا، ماں کے قدموں میں گر جا، ناشتہ آئی اینا ایتھے بیٹھے نہیں رہنا۔ مینوں مڑ مڑ کے حاجی یوسف صاحب یاد آ رہے ہیں، اینے بزرگ ساڈے پیارے فوت ہو گئے، دعا کرو اللہ سب دیاں قبراں نور نہ پڑے۔ کس چیز کی ضدیں ہیں؟ ویسے ہمارا اللہ سے ہے تعلق کیا؟ میرے سمیت کئی افراد یہاں ایسے بیٹھے ہیں جن کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا، یہ ہمارا اللہ سے تعلق ہے۔ سورہ رحمان کا ترجمہ نہیں آتا، سورہ الواقعہ کا ترجمہ نہیں آتا، سورہ دہر کا ترجمہ نہیں آتا۔ میں تو پوری دنیا میں اعلان کرتا ہوں جس کو سورہ رحمان کا ترجمہ آتا ہو وہ چگلیاں کرتا ہے۔ جس بندے کے اندر سورۃ واقعہ اتر جائے اس کے اندر میں شرارت نہیں رکتی، منافقت نہیں رکتی، اس کا دل کالا نہیں رہتا۔ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری کرے تو جب اللہ شان دے، مقام دے، رتبہ دے تو اللہ کے نام کو آگے کرے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے، یہ جملہ توجہ سے سن لیں جی، شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب محنت آپ کرتے ہیں، دھکے آپ کھاتے ہیں، قربانی آپ دیتے ہیں، بولے بولے سارا کچھ اہتمام، اور جب ماشاءاللہ شان مقام رتبہ سامنے آتا ہے نا تو آپ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، میں کچھ نہیں کیتا، سارا کچھ میرے کلے رب نہیں کیتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب برات کے یاد نازل ہوئی تو ام رومان نے کہا عائشہ قومی، کھڑی ہو جاؤ اور اللہ کے رسول کا جا کے سب سے پہلے شکریہ ادا کرو۔ سیدہ فرمانے لگی لا اقوم الیہ، میں پہلے رسول اللہ کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، پہلے اللہ کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری برات میں قرآن کی 18 آیتوں کو نازل کی۔ تجھے رب نے کتنا کوئی دیا، کبھی تو نے بھی 2 رکعتیں پڑھی؟ اللہ فرماتے ہیں گھر سے نکلتے وقت 2 رکعتیں پڑھ کے نکلا کرو، دن بھر کے سارے تیرے معاملے میں آپ ہی بہتر کر دوں گا۔
4 رکعتیں پڑھ کے نکلا کرو، سارے معاملے میں آپ ہی سدھار دوں گا۔ تو جی اللہ کے نام کو بڑا کریں جی، ہمیں اپنے کتبے نہیں چاہیے جی، ہمیں اپنی فلیکسیں نہیں جی چاہیے۔ انشاءاللہ ہم اپنا نام جتنا نیچے کریں گے نا جی تو اللہ ہمارے نام کو جی اتنا اونچا کرے گا۔ بندے کا اللہ سے کیسا تعلق ہونا چاہیے جی؟ توحید کے معاملے میں بڑا غیرت مند ہونا چاہیے، حب بڑی شدید ہونی چاہیے۔ اب میں نے کئی بزرگوں کو دیکھا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، شوگر ہے، بڑھاپا ہے، اچھا جی ان کو صرف ایک ہی غم کھائے جا رہا ہے، یہ ہے جی حب شدید، یہ ہے اللہ کو ٹوٹ کر چاہنا۔ ان کو ایک ہی غم ہے، شیخ صاحب شوگر بھی ہو گئی ہے، بڈھے بھی ہو گئے ہیں، بس دعا کرے جے رمضان آ رہا جے بس نہ کسی طرح روزے میں رکھ لواں، دعا کریو اللہ مینوں روزے رکھن دی توفیق دے، بس یہی غم ہے کہ میرا روزہ نہ رہ جائے۔ اللہ کے نیک بندے پہلی صفوں میں ہوتے ہیں، دائیں جانب ہوتے ہیں۔ یہ زبانی جمع خرچ یہ بھی وہ حب شدید کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حیا کریں، اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، رسول اللہ کا تعلق دیکھیں۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے رہتے، ایک ایت پڑھتے رہتے، روتے رہتے۔ بھئی آپ کو سورۃ الاخلاص تو آتی ہے نا، قل هو اللہ آتی ہے؟ جس کو آتی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، مجھے آتی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ کعبۃ اللہ کے سامنے آپ کو پڑھنے کی توفیق دے۔ ہاتھ چوک کے رکھو کہ دعا کرنا کی ہوگا۔ ادھے بندے نہیں، انہوں نے ہاتھ غائب نہیں، خیر ہے۔ اللہ آپ کو مسجد نبی میں پڑھنے کی توفیق دے۔ ہاتھ تھلے کرو، ہاں ادھر ویکھو، ادھر ویشو، حضرت جی تسی حافظ قرآن نہیں جے نا، میرے ویکھو، اللہ اکبر سبحانک اللہ پڑھ کے نا، سورۃ فاتحہ پڑھ کے پھر قل ہو اللہ 1 دفعہ پڑھو، 2 دفعہ پڑھو، 5 دفعہ پڑھو، 10 دفعہ پڑھو۔ یہ ننھی منی سی صورت ہے، کیا سمجھتے اس کا قد چھوٹا ہے ننھی منی، قد ہے چھوٹا واقعی، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن کے 10 پاروں کا مقابلہ کرتی ہے۔ کھولو واللہ ہی پڑھتے رہا کرو، یہ ہے جی بندے کا اللہ سے تعلق۔ سارا رمضان گزر گیا حضرت جی، تسی اللہ کے سامنے کھلو کے کدی کو 50 باری کل ہو واللہ پڑھی ہے، کدی کو 10 باری آیت الکرسی پڑھی ہے، اپنے اللہ نو کلے ہاں تسی آیت الکرسی تو تنہائی میں جی تعلق بڑا مضبوط ہونا چاہیے جی، اللہ کا حیا بڑا ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ جی بیان اللہ کے فضل سے عید کے بعد کا جو خطبہ ہے نا جی انشاءاللہ حضرت قاری صاحب کی مسجد میں ہوگا۔ گرامی قدر عظیم اختر صاحب حافظہ اللہ، انشاءاللہ حاجی یوسف صاحب، اکرم احمد صاحب اور دیگر احباب ہمارے انشاءاللہ میزبان ہوں گے۔ ہم وہاں خطبے کے لیے جائیں گے، موضوع ہم وہاں بیان کریں گے۔ یہاں میں نے سوال کا جواب دے دیا ہے، تسلی ہوئی ہے جی کہ کوئی مزید جواب دینا چاہیے؟ بس اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب کرنا، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، توحید کی غیرت دے دے، حب شدید دے دے، مکمل اطاعت دے دے، اپنے نام کو آگے اونچا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ هذا ما كان عندي والله تبارك وتعالى اعلم بالصواب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔